حدیث میں آتا ہے، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو جوہر عطا کیا ہے وہ حیا کا جوہر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی شریعت کی باتوں میں سے جو بات اب بھی موجود ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے، وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تمہاری حیا فوت ہو جائے، مر جائے، تو پھر تم جو چاہے کرو، یعنی پھر انسان کے اندر گناہ اور برائی کرنے میں کوئی جھجک نہیں رہتی ہے۔ حیا ایسا کردار ہے، ایسا جوہر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، اور اس امت میں تو خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی کوئی نہ کوئی خصال ہوتی ہے، یعنی کوئی خصوصی صفت، کوئی خصلت ہوتی ہے، اور میری امت کی اگر کوئی خصوصی خصلت ہے، کوئی خصوصیت ہے تو وہ حیا ہے۔ یہ اس امت کی ایک خصوصی صفت اللہ نے عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں، ان میں سے جب ایک جاتا ہے دوسرا ساتھ جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک اور دوسرا نہ ہو۔ تو جو مومن ہوگا اس میں حیا ہوگی، جس میں حیا ہوگی اس میں ایمان ہوگا، لہذا جس آدمی سے، جس عورت سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو گویا کہ ایمان بھی اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت انسان کا ایمان ایسے چلا جائے گا کہ صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا، شام کو وہی کافر ہوگا، شام کو ایک شخص مومن ہوگا، صبح وہی شخص کافر ہوگا۔ تو ایمان ایسی تیزی کے ساتھ اور ایسے آسانی کے ساتھ اس پرفتن دور میں انسان کا نکلتا ہے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو فرمائے کہ ایمان نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ حیا کا نکلنا، کیونکہ حیا اپنے ساتھ ایمان کو لازمی لے کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جن میں ایمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ان میں حیا نہیں ہو سکتی۔ اور حیا ایک ایسی چیز ہے جو خود محسوس ہوتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چادر لے لینا حیا ہے، بلکہ اگر کسی خاتون میں حیا ہے تو اس کی بات سے لگے گا کہ اس میں حیا ہے، اس کی چال سے لگے گا کہ اس میں حیا ہے، اس کے برتاؤ سے لگے گا کہ اس میں حیا ہے، اس کے برتنے سے لگے گا کہ اس میں حیا ہے، اس کے ہر پہلو سے لگے گا کہ اس میں حیا ہے۔ اور جس میں حیا نہیں ہے اس کے پر بے شک ہو سکتا ہے چادر موجود ہو، لیکن اس کے برتاؤ سے، اس کے طور طریقے سے کہیں بھی حیا نظر نہیں آئے گی۔ چنانچہ باحیا عورت تو کسی مرد سے بات کرتے ہوئے بھی جھجکتی ہے، وہ کھل کر بات ہی نہیں کر پاتی، بلکہ مرد تو مرد خواتین کے سامنے بھی بعض دفعہ بات کرنے میں شجک محسوس ہوتی ہے۔ یہ حیا کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کو سب کے درمیان چلنے میں شرم محسوس ہوگی، درمیان بیٹھنے میں شرم محسوس ہوگی، مجبوراً بیٹھے گی۔ تو یہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کا اظہار انسان کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ اس امت کی بہت بڑی صفت ہے، اور جب یہ رخصت ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس کا ایمان باقی رہنا بہت مشکل ہے۔